جی اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اخلاقیات کی کتاب کا باب نمبر 1 کر رہے تھے، جماعت دہم کا، اور آج ہم نے اس کا اگلا عنوان کرنا ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ قومی بحرانوں میں مذہب کیسے کام آتا ہے، یعنی جب کسی بھی قوم پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس میں جو مذہب ہے یا مذہبی تعلیمات ہیں وہ ایک انسان کی یا ایک قوم کی کیسے مدد کرتی ہیں، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے مذہب کی اخلاقی تعلیمات۔ مذہب دو طرح سے انسانوں کے کام آتا ہے۔ مذہب کی اخلاقی تعلیمات انسانوں میں دوسروں کی خدمت کے لیے جذبہ پیدا کرتی ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے پر آمادہ کرتی ہیں۔ مذہب ہمیں رحم دلی، احسار، سخاوت اور ہمدردی جیسی صفات سکھاتا ہے۔ یعنی مذہب جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہم میں پیدا کرتا ہے، سب سے پہلی چیز جو ہم میں ڈیولپ ہوتی وہ کیا ہے؟ اخلاقی تعلیمات۔ اخلاقی تعلیمات کیا ہیں؟ جو ہم میں اچھی جو چیزیں ہیں پیدا ہوتی ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مذہب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، سیم اسی طرح ہم دوسروں کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں بھی ہم شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے دکھ درد بانٹنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دوسروں پر رحم کرنا، ٹھیک ہے، دوسروں پہ ظلم و ستم نہیں کرنا، دوسروں پہ رحم کرنا۔ پھر احسار یعنی دوسروں کے لیے قربانی سکھاتا ہے، سخاوت کا جذبہ، دوسروں کی ہیلپ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مذہب سے نفسیاتی حوصلہ ملتا ہے ہمیں۔ مذہب کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو نفسیاتی سہارا اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ بیماری اور مالی بدحالی کی صورت میں صرف خدا سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی آمدن سے دوسروں کی مدد کرتا ہے تاکہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کارنامہ مذہب کا کیا ہے کہ وہ ہمیں نفسیاتی طور پر اپ کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ یعنی جب ہمارے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، ہمارے گھر میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، گھر میں فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے، مالی طور پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہم صرف کس سے مدد مانگتے ہیں؟ خدا سے۔ دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، چرچ میں اپنے لیے دعا کرواتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دعا کرے، خداوند ہماری کیا کرے؟ مدد کرے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنی آمدن میں سے دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اگلی چیز کیا ہے؟ بیماری کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ مذہبی لوگوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ بیماری کے ذریعے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے اور وہ صبر اور ہمت سے بیماری کا سامنا کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، جو مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ان کا یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے کہ جو بیماری ہے وہ ہمارے اوپر اس لیے آتی ہے تاکہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ ان کا کفارہ ہو جائے، ان کا بدلہ اتر جائے جو ہم، اور اس کے علاوہ اگر ہم پہ مشکل وقت بھی آتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یعنی جو مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیماری اور مشکل وقت کیوں آتا ہے؟ خدا اپنے ماننے والوں کو، خدا اپنے پیروکاروں کو کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے۔ امید کا درس، یعنی مذہب ہمیں کیا دے رہا ہے؟ امید کا درس دیتا ہے، امید کی تعلیم دیتا ہے ہمیں۔ بیماری کی حالت میں مذہب سے یقین حاصل ہوتا ہے، اسے یقین ہے کہ وہ مشکل وقت خدا کی طرف سے ہے اور وہی اسے ختم کرے گا، جبکہ مذہب سے دور شخص نا امید ہوتا ہے اور تنگ آ کر خودکشی کر کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو مذہب کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں، جو چرچ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کا یہ ایک سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتے، جبکہ وہ لوگ جو کہ مذہب کو نہیں مانتے، خدا پر ان کا کامل بھروسہ نہیں ہوتا، امید نہیں ان کے اندر ہوتی، وہ نا امید ہو جاتے ہیں فوراً، تو کیا کرتے ہیں جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا ہے فوراً وہ مرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور سم ٹائم کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ نہیں، میرا یہ نقصان ہو گیا، یا میں بیمار ہوں، میں نے نہیں بچنا، میں نے نہیں صحیح ہونا، یا میرا جو نقصان ہوا ہے وہ کبھی بھی اس کا ازالہ نہیں ہو پائے گا، تو وہ شخص کیا کرتے ہیں؟ نا امید ہو کر خدا کی اتنی بڑی دی ہوئی جو نعمت زندگی ہے اس سے کیا کر لیتے ہیں؟ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا۔ پھر کیا ہے؟ مذہب سے رہنمائی۔ قومیں بھی بڑے بحرانوں، یعنی قوموں کے لیے بحران کیا ہیں؟ بڑے بڑے
جنگ کا مسلط ہو جانا، یعنی جب کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. سیاسی بحران، یعنی سیاست کے جو لوگ ہیں وہ پراپرلی کام نہیں کر رہے ہیں اور ملک کو نہیں پراپرلی سنبھال پا رہے. فکری بے راہ روی، یعنی جو ملک کے لوگ ہیں، قوم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو ان میں کچھ سم ٹائم اخلاقی برائیاں آ جاتی ہیں، یا پھر جہالت کا شکار کوئی قوم ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ قومی بحران ہیں. تو ان بحرانوں میں مذہب سے رہنمائی حاصل کرنا، یعنی اگر کوئی قوم کسی مذہب کی پیروکار ہے، وہ مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتی ہے، خدا کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرتی ہے، تو وہ اس قسم کے جب مسئلے مسائل آئیں گے تو ان کا مقابلہ بڑا ڈٹ کے کریں گے. صبر اور حوصلے سے جو ہے وہ مشکلات پر قابو پا لیں گے اور صرف خدا سے مدد طلب کریں گے. یہ نہیں کہ نا امید ہو کے بیٹھ گئے اور کچھ بھی نہیں کیا یا الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دیے. اب اگلی چیز کیا ہے؟ موت پر حق ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو موت ہے وہ خدا کی طرف سے برحق ہے. یہ آنی ہے. جس طرح ایک انسان پیدا ہوا ہے اسی طرح وہ اس دنیا سے بھی جائے گا. جو لوگ مذہبی جو قوانین ہے، مذہبی تعلیم جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ موت جو ہے وہ برحق ہے، اٹل ہے، تو ان کا جو ہے یہ چیز سوچتے ہوئے، اس چیز پہ عمل کرتے ہوئے وہ کبھی بھی غم نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ آنے والی زندگی کے لیے وہ خود کو تیار رکھیں گے. خدا کی طرف سے جو دوبارہ قیامت کے دن کے بعد جو ان کو نئی زندگی ملنی ہے اس پر وہ امید رکھیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنی اخلاقیات کی کتاب کا باب نمبر 1 تھا، اس کا ہم نے کوشچن نمبر 2 دیکھا، قومی بحرانوں میں مذہب کیسے کام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو مذہب کس طرح سے ہمارے کام آتا ہے؟ مذہب ہمیں اخلاقی تعلیمات دیتا ہے، نفسیاتی حوصلہ بنتا ہے ہمارا. گناہوں کا جب بیماری ہم پہ آتی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمیں امید کا درس دیتا ہے، ہماری ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے، اور موت سے ڈرنے نہیں دیتا بلکہ ہمیں زندگی جو ہے بڑی امید کے ساتھ گزارنے کا حوصلہ دیتا ہے. تھینک یو.